بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ پر یقین رکھنے والوں کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی حقائق اور محاورے تو سنے ہی ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نشانہ عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادے جاتے تھے، اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ تاریخ اسلام میں شاید قارون سے زیادہ دولت و ثروت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یا سور کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین و خوبصورت آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قطبی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جاتا تھا۔ نیز توریت کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا، کیونکہ اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سایہ عاطفت میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ وہ توریت خوبصورت انداز میں تلاوت کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین عود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک جگہ فرمایا، جب اس سے اس کی قوم نے کہا، اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، تو اس کے دل میں ہرس اور لالچ پیدا ہوئی اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کے حمایتی تھے جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے۔ فلاں فاحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو تو اسے سنسار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حتیٰ کہ یہ کام آپ نے ہی انجام دیا ہو تو بھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، اگر اس کام کو میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فاحشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ لہٰذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے لیے دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدین ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور باحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی
یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے، لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا مکان اور خزانہ سب اس زمین میں دھنس گیا۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کے اس دولت کے متعلق بہت سارے تاریخی حکایات نقل کیے گئے ہیں، اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشانہ عبرت بنی رہے گی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آگے آنے والی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ شکریہ۔